سر سید احمد خان نے لکھا ہے جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی وہ بچہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے آ کر اپنی ماں سے ملا. تو وہ یہ سر سید نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ اولیاء و امتی کا انبیاء اسرائیل کہ جو بنی اسرائیل کے زمانے کے جو نبی ہیں نا، اس امت کے جو ولی ہیں اس نبیوں کے قائم مقام ہیں. تو حضرت سید محمود بہار رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی میں ایک بزرگ تھے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے زمانے میں 8ویں صدی میں ایک بزرگ تھے جو رنگ روڈ پر مہارانی باغ کے پیچھے ریڈ لائٹ کے پیچھے جیون ہاسپٹل کی طرف جو راستہ جاتا ہے کہ لوکھڑی، وہاں پر ایک جگہ ہے. تو سر سید نے لکھا ہے حالات میں کہ شاہجہاں آباد سے 4 کوس پرے موضع کی لوکڑی میں سوانہ علاقے میں حضرت محمود بہار کی قبر ہے، مزار ہے. حضرت محمود بہار کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سید ناصر الدین سونپتی کی اولاد تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے صوفی تھے، اللہ کے ولی تھے، بہت پہنچے ہوئے انسان تھے، بڑے بزرگ تھے. اور ان کو بہار اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. عالم ہونے کی وجہ سے ان کو بہار کہا جاتا ہے. علمی سمندروں کے خزانہ. سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ حضرت سید محمود بہار کے پاس ایک بوڑھی بیوہ عورت آتی تھی اور دعا کراتی تھی. اس بیوہ عورت کا لڑکا کہیں چلا گیا تھا تو وہ حضرت محمود بہار سے دعا کراتی تھی کہ میرا بیٹا آ جائے، مجھے مل جائے. حضرت محمود بہار رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار اس کا بیٹا آ جائے. جب دعا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مکاشفہ کے ذریعے حضرت محمود بہار کو یہ آگاہی دی کہ اس کا بیٹا تو فلاں جگہ مر چکا ہے اور مرے ہوئے بھی اتنے دن ہو گئے اور اس کی تو ہڈیاں رہ گئی ہیں، بس اس کا بیٹا تو مر چکا اور ہڈیاں رہ گئی ہیں. مکاشفے کے ذریعے، کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دکھا دیتا ہے کچھ کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے. سر سید احمد خان لکھ رہے حضرت محمود بہار کو جب یہ پتہ لگا مکاشفہ کے ذریعے کہ اس کا بچہ تو مر چکا اور ہڈیاں اس کی فلاں جگہ پہ پڑی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی، عاجزی کی، درخواست کی اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست لگائی کہ پروردگار اس بوڑھی عورت پہ کرم فرما دے، یہ مجھ سے دعا کرتی ہے، اس کے بچے کو تو زندہ کر دے. سر سید احمد خان نے لکھا ہے جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی وہ بچہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے آ کر اپنی ماں سے ملا. تو وہ یہ سر سید نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ اولیاء و امتی کا انبیاء اسرائیل کہ جو بنی اسرائیل کے زمانے کے جو نبی ہیں نا، اس امت کے جو ولی ہیں اس نبیوں کے قائم مقام ہیں. 778 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے سید محمود بہار کی، اور سر سید احمد خان نے جب لکھا ہے تو 384 برس ان کے انتقال کو ہو چکے تھے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے تو بہت سے واقعات مشہور ہیں اور بڑا فیض. اور جب میں وہاں جاتا تھا کہ لوکھڑی، میں بہت جاتا تھا 15-16 سال پہلے، تو وہاں ایک کنواں ہے، مزار کے برابر میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پانی گندک کا پانی ہے، صاف پانی نہیں ہے، گندک کا پانی. اور وہاں سے لوگ بوتلی بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور پیتے ہیں اور اللہ شفا دیتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین کا مقام تو بہت بڑا ہے.
جب اللہ اپنے ولیوں کی سن لیتا ہے تو ان کی تو پہلے سنتا. حالانکہ یزید نے جو ان کے ساتھ گستاخی کی اور ظلم کیا تو 2-3 ہی سال میں یزید کا خاتمہ ہو گیا، اور یزید کا لڑکا بھی مر گیا، خاندان بھی ختم ہوا، اللہ کے عذاب میں آیا وہ. ہمیں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا، آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جب تک اپنے دین پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، انشاءاللہ ضرور آتی ہے اللہ کی مدد.